کی محفل ہے اور حسین کا ذکر کسی کے حکم سے نہیں ہوتا ہے بلکہ حسین کا ذکر جو ہوتا ہے حکم خدا سے ہوتا ہے حکم رسول اللہ سے ہوتا ہے حکم اولیاء اللہ سے ہوتا ہے کسی اور کا حکم نہیں اولیاء اللہ کا حکم ہے حسین کی یاد منانا چاہیے ذرا غور کرنے کا مقام ہے یاد ہمارا اسلام جو زندہ ہے کسی اور سے زندہ نہیں ہے آج اسلام زندہ ہے تو اولیاء اللہ کی یادوں سے زندہ ہے آج اسلام زندہ ہے امام حسین کی یاد سے زندہ ہے کسی غیر مسلم نے کہا تھا ایک بہت بڑا دھرم گرو ہے اس نے کہا تھا ارے پیارے کسی نے سوال کیا اس سے آج اسلام بڑی ترقی پر ہے آج اسلام بڑے عروج پر ہے تو اس نے کہا تھا اسلام کو جو ترقی ملی ہے ہماری ان کی مسلمانوں کی ٹوپیوں کی وجہ سے نہیں ہے اسلام کو جو ترقی ہے مسجد کی آج کی مسجد کی میناروں کی وجہ سے نہیں ہے اسلام جو ترقی ہے ان کے جبہ کپا کی وجہ سے نہیں ہے اسلام کو جو ترقی ملی ہے وہ امام حسین کی شہادت سے ملی ہے امام حسین شہید ہوئے ہیں کربلا میں اسلام زندہ ہو گیا ہے ہم نے نہیں کہا ہے آج اسلام کو جو ترقی ملی ہے ان کی یاد ہمارے لیے ضروری ہے جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جو عمرہ کرنے والوں سے پوچھو وہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں صفا مروہ پر دوڑتے ہیں کیونکہ اس لیے دوڑتے ہیں وہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھی اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کا دوڑنا اتنا پسند آیا قیامت تک کے حاجیوں کے لیے حکم ہو گیا جب تک میری نیک بندی حاجرہ کی سنت کو زندہ نہیں کرو گے تمہارا عمرہ کی صحیح کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا میرے دل غور کرنے کا مقام ہے حضرت حاجرہ اپنے بچے اسماعیل کی پیاس کے لیے دوڑی تھی اللہ نے ان کی یاد کو اپنے بندوں پر لازم کر دیا امام حسین تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 72 نفوس قدسیہ کو شہید کر دیا تھا اسلام کی تحفظ کے لیے اسلام کی بقا کے لیے تو کیا ان کی یاد ہمارے لیے ضروری نہیں ہے میرا دل غور کرنے کا مقام ہے آپ دیکھتے ہیں علماء فرماتے ہیں صوفیہ کرام فرماتے ہیں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب زمزم کا جو پانی ہوتا ہے یعنی آب زمزم کے اندر یہ خاصیت ہے اگر کوئی بھوکا پانی پی لے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے کوئی پیاسا پی لے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے زمزم کا پانی اگر کوئی جتنا زیادہ پیے گا اتنا ہی زیادہ ایمان مضبوط ہوگا زمزم کا پانی کے اندر شفا رکھی ہے جو پیے گا اگر بیمار ہوگا تو اللہ اسے شفا دے دے گا آپ اندازہ لگائیے سوچئے تو صحیح جب زمزم کے پانی میں بیماریوں سے ٹکرانے کا پاور ہے تو کیا حسین کی شیرینی میں بیماریوں سے ٹکرانے کا پاور نہیں ہوگا جب ایک زمزم کا پانی ہمارا ایمان مضبوط کر سکتا ہے تو کیا امام حسین کی شیرینی ہمارا ایمان مضبوط نہیں کر سکتی ہے یقیناً کر سکتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینی کانفرنس حسنی دستار بندی مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت آج ہم یہاں آپ لوگ امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں حسین کی یاد منا رہے ہیں میرے جہاں امام حسین کا ذکر ہوگا وہاں حسینیوں کا ذکر ہوگا حسین کے ماننے والوں کا ذکر ہوگا حسین کے چاہنے والوں کا ذکر ہوگا جہاں حسین کے چاہنے والوں کا ذکر ہوگا وہاں حسین کے نہ ماننے والوں کا بھی ذکر ہوگا کیونکہ اس لیے حسین کا تذکرہ تبھی مکمل ہوتا ہے جہاں حسین کا ذکر ہو وہاں تلوار اٹھانے والوں کا بھی ذکر ہو لا الہ الا اللہ کا ذکر جہاں ہوگا وہاں محمد رسول اللہ کا ذکر ہوگا تبھی تو کلمہ مکمل ہوگا تبھی تو کلمے کو کامیابی ملے گی حضرات غور کرنے کا مقام ہے صرف ہماری یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نماز روزہ کر لیں اس کے بعد ضروری نہیں ایسا نہیں نماز روزے پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح جو بزرگان دین کی مبارک ہستیاں ہیں انہیں ماننا بھی ضروری ہے غوث اعظم کو ماننا بھی ضروری ہے صابر پاک کو ماننا بھی ضروری ہے اولیاء اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے کیونکہ رب کی مشیت یہی کہتی ہے جہاں میرے دوستوں کو مانتے ہو وہی دوستوں کے جو دشمن ہیں انہیں بھی ماننا چاہیے یعنی یہ دشمن رسول ہیں یعنی ان سے نفرت کرنا چاہیے اللہ والوں سے محبت کرو اور جو ان سے دشمنی کرتے ہیں ان سے نفرت کرنا بھی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے یہ بھی ایک اسلام کا حصہ ہے یہ بھی ایک حسین کو مانو اور حسین سے نفرت کرنے والوں کو اگر تم نفرت نہیں کرتے ہو تو حسین کی محبت میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں حسین کی محبت میں
کبھی ہمیں آپ کو ترقی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آپ تو امام حسین کے ماننے والے ہیں، متولی کے لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں، اولیاء اللہ سے دل سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ان کی محبت تمہاری دنیا میں بھی کامیاب کر دے گی، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گی۔ اس یقیناً یہی وہ شان ہے، یہ اولیاء اللہ کی ایسی شان ہے، اولیاء اللہ تمہیں پہنچا دیں گے علی تک، علی پہنچا دیں گے نبی تک، اور نبی پہنچا دیں گے خدا تک، اور خدا تک پہنچ گئے تو تم کامیاب ہو گئے۔ وہی تو پہنچنا ہے، اس لیے کہتے وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ میرے دین اتنا عظیم الشان جلسہ کیا ہے، نوجوانوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ میرے دل ایک وہ نوجوان ہوتے ہیں جو اپنا پیسہ رنڈیوں پہ خرچ کرتے ہیں، ناچ گانے پر خرچ کرتے ہیں، لیکن آج متولی کے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ ناچ گانے پر نہیں، اللہ کے نبی پر خرچ کیا ہے، ان کی میلاد پر خرچ کیا ہے، نبی کے نواسے حسین پر خرچ کیا ہے۔ تو قیامت کے دن امام حسین کا دعوت پکڑ کر کہہ سکتے ہیں حضور ہم آپ کے وہ غلام ہیں جو دنیا میں آپ کے ذکر کی محفل سجاتے تھے۔ منکر نکیر پوچھیں گے، غیب سے آواز آئے گی یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرے حسین کے غلام ہیں، ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے جو کیونکہ قبر میں کوئی اور عمل نہیں، قبر میں عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اعمال کے بارے میں قبر میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ تو اعمال تو قبر میں کامیابی کے وسیلہ بن جائیں گے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عمل دو طریقے کی اصلاح ہوتی ہے، ایک عمل کی اصلاح ہوتی ہے، ایک عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ عمل کی اصلاح کہیں گڑبڑی ہو گئی تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر عقیدے میں کہیں گڑبڑی ہو گئی تو سارے اعمال بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ جیسا کہ ایک آدمی کے منہ پہ مار دیے گئے تھے، ایسے ہی سب کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر نبی کی محبت نہیں ہوگی۔ میرے جو عقیدہ جڑ ہے، عقیدہ جڑ ہے، عمل اس کی شاخیں ہیں، عمل اس کا پھل ہے، عمل اس کی خوشبو ہے۔ آپ جانتے ہو جب کوئی عقیدہ کوئی پیڑ ہوگا تبھی اس کی شاخیں ہوں گی، لیکن وہ پیڑ لگاؤ گے کہاں، وہ پیڑ جمے گا کہاں، وہ پیڑ کہاں اگے گا، اس کے لیے زمین کون سی ہوگی؟ تو کتابوں میں آتا ہے وہ پیڑ کہیں اور نہیں اگے گا، اس کے لیے محبت رسول کی زمین ہوگی۔ جو محبت رسول عقیدے سے بھی بالا ہے، وہ محبت رسول اعمال سے بھی بالا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں شاعر امام اس کی محبت نے کہا اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان کو انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرے عزیز اتنا عظیم الشان جلسہ کرایا ہے، آپ اندازہ لگائیے آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ آپ نے ایک جس نوجوان نے جن بچوں نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے، یہ محبت رسول کی پہچان ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس نے میلاد رسول پر 1 روپیہ خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جس نے میلاد رسول پر خرچ کر دیا تو وہ شہداء کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ میرے جو آپ اندازہ لگائیے، میرے جو آپ میٹنگیں تو بہت سی ہوتی ہیں، مجلسیں بہت سی ہوتی ہیں، آپ کو اتنا پیسہ خرچ کرتے بڑے سے بڑا پروگرام کرا سکتے تھے، لیکن آپ بدھائک کو بلا لیتے، آپ منتری کو بلا لیتے، آپ ایم ایل اے کو بلا لیتے، لیکن جہاں محفل رسول ہوتی ہے، جہاں امام حسین کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں جتنا پیسہ خرچ کیا ہے یہ محبت حسین میں تو خرچ کیا ہے، اور نبی فرماتے ہیں اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ میرے جو امام حسین نے، ہم حسین کے پیکار، آج کوئی حسینی ہے اس کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوگا یہ حسینی ہے، کوئی یزیدی ہے اس کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوگا یہ یزیدی ہے۔ اگر ہمیں آپ کو ثابت کرنا ہے تو امام حسین کے کردار و گفتار کو اپنائیے، امام حسین کے افعال و اقوال کو اپنائیے، دنیا والوں کو بتا دیجئے، تمہیں بتانا نہ پڑے، جب تم راستے میں چلو دیکھنے والا کہے کوئی اور نہیں ہے حسین کا غلام جا رہا ہے، کوئی بیٹھے تو کہے یہ کوئی اور نہیں بیٹھا یہ حسین کا غلام بیٹھا ہے، اور جس نے غلام حسین کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا نہ وہ دنیا میں مارا جائے گا نہ آخرت میں مارا جائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ یہ کتوں کو مارنے کا حکم دیا کہ کتے مارے جائیں، لیکن اس کتے کو نہ مارا جائے جس کے گلے میں پٹا پڑا ہو، اسے نہ مارا جائے، کیونکہ اس کا کوئی نہ
کوئی مالک ہوگا، اگر کتا ایسا جانور اپنے گلے میں غلامی کا پٹا ڈال لے تو وہ مارا نہ جائے۔ خدا کی قسم اگر ہمارے گلے میں حسین کی غلامی کا پٹا ہوگا، نہ ہم یہاں مارے جائیں گے نہ وہاں مارے جائیں گے، یہاں بھی چمکیں گے اور وہاں بھی چمکیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جس کتے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کتے نے اولیاء اللہ کی غلامی کا پٹا ڈال لیا، وہ بھی بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ کی، اللہ نے اس کتے کو انسان بنا کر جنت میں بھیج دے گا۔ اگر ہمارے گلوں میں حسین کی غلامی کا پٹا پڑا ہوگا، انشاءاللہ جہنم ہمیں چھو بھی نہیں پائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے حسین کے پکے غلام بن جائیں۔ ایک ہاتھ میں نیاز ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں نیاز ہو تو دوسرے ہاتھ میں نماز ہو، ہم نیاز بھی نہ چھوڑیں اور نماز بھی نہ چھوڑیں، تبھی تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو صرف نیاز کو لے کر چلو گے، صرف نیاز کرتے رہو گے، حسینی تو رہو گے، پکے حسینی نہیں رہو گے۔ کوئی یہ نہ کہے نیاز کرنے والا حسینی نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ اگر اعمال میں کوتاہی ہو بھی گئی، نیاز کرتا رہے گا، پکا تو نہیں ہوگا لیکن کچا حسینی تو ضرور رہے گا۔ لیکن وہ آدمی جو نیاز سے چڑھے گا، نیاز سے نفرت کرے گا، جس سے جو حسین سے چڑھے گا، وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جتنے بھی سجدہ کر لے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا، اور جو حسینی نہیں ہوگا وہ محمدی بھی نہیں ہو سکتا، اور جو محمدی نہیں ہوگا وہ خدا کا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کے شرط اول ہے، اگر اسمی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نقیب اہل سنت یقیناً یہ بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، یہ نقیب بھی ہے۔ اگر یہ تقریر کرنے تو رات کی سناٹا ختم ہو جائے گا، آپ جھومنے لگیں گے۔ لیکن یہ حرف مولا ہے، یہ شاعر بھی ہے، نقیب بھی ہے، مقرر بھی ہے، خطیب مقرر ہے، اور خطیب ہے، مدرس ہے، سب کچھ ہے۔ میرے عزیزوں بتانا صرف یہی ہے، میرے عزیزوں اتنا عظیم الشان جلسہ آپ نے کرایا ہے، آپ یہ مت سوچیے گا ہمیں کچھ ملا نہیں ہے، ہم آج خالی جھولی جا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ حسین کی وہ بارگاہ ہے، جھولی بھر جائے گی، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، مراد پوری ہو جائے گی، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ حسین کی وہ بارگاہ ہے، کہتے لوگ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں لوگ مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے، آج دیکھتے ہیں مزاروں پر حملہ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں حسین غریب نواز کی مزار کو ہم گرا دیں گے، ان کی مزار کو ہٹا دیا جائے۔ خدا کی قسم ان کی مزار تو نہیں ہٹ سکتی، لیکن ہٹانے والے دنیا ہی سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ہم غریب نواز کو ماننے والے ہیں۔ وہ ایسے غریب نواز ہے، ارے جب ان کے غریبوں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تو ہمارے غریب نواز کو کوئی کیسے ہٹا سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، اور ہم اس عمارت سے محبت نہیں کرتے، ہم صرف ہماری محبت کا نام صرف اجمیر کی گلیاں نہیں ہے، اجمیر کی در و دیوار نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر مزار بوقت بحال ہٹا بھی جائے، حسین جو غور غریب نواز کی محبت ہمارے دل میں جنم لیتی ہے، اس محبت کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے، اس محبت کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے، اس محبت پر کسی کا پہرا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہیں نس بندی چل رہی تھی، کہیں نوٹ بندی ہو رہی تھی، کہیں کچھ بند ہو رہا تھا، لیکن ایسے دور میں جب لوگ اپنے گھروں پر بیٹھے تھے، سب چیز بند ہو چکا تھا، لیکن اگر کچھ بند نہیں تو غریب نواز کی ٹرین نہیں بند ہوئی تھی، وہ دھو دھار چلتی چلی جا رہی تھی، دنیا والوں کو بتا رہی تھی دیکھو ہم ایک معمولی ٹرین، ایک لوہے کی ٹرین، ہم نے غریب نواز سے رشتہ جوڑ لیا، کوئی روک نہیں پایا، تم بھی جوڑ لو، تمہیں کوئی ہٹا نہیں پائے گا، ہٹا نہیں پائے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا جب کہا تھا یہاں سے یہاں پر اونٹ بیٹھیں گے، ہٹ جاؤ، غریب نواز کی زبان سے نکلا ایک لفظ تھا، اونٹ بیٹھے تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ جب غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، ہم غریب ہیں، ہمیں انہوں نے بسایا ہے، نہ ہمیں کوئی اٹھا سکتا ہے نہ کوئی بھگا سکتا ہے، لیکن یہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں ضرورت ہے صرف محبت کرنے کی، صرف اس طریقے سے محبت کرے، نام بھی لے اور ان کی طرح کردار بھی کرے، گفتار بھی کرے۔ سب سے بڑے صوفی اس دنیا میں کوئی ہے یا تھا آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک، کوئی اور صوفی
صوفی نہیں تھا، وہ سید الاسفیاء، امام الاتقیاء، سردار اولیاء حضور غوث پاک ہے، سارے صوفیوں کے صوفی ہیں، وہ حضور غوث پاک ہے۔ اور آپ کی صوفیت کا عالم یہ تھا، آپ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، آپ نے اتنے لمبے لمبے سجدے کیے، پیر متورم ہو جایا کرتا تھا۔ آج بھی اگر ہمیں صوفی بننا ہے، اپنے اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور دنیا والے ہمیں صوفی کہے یا نہ کہے، ہم چلے ان کا دل ہی بولے یہ صوفی جا رہا ہے، یہ اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ ہم اپنا پرچار کرتے ہیں، فلاں صاحب آئے، فلاں صاحب آئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا اس جلسے کا بہت بڑا پرچار ہوا ہے۔ ہمارا جہانی خلا میں بھی جلسہ ہونا ہے 22 فروری کو، بڑے بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں، اس سے بھی ہم پرچار کر رہے ہیں، لیکن وار غریب نواز آپ کے عرس کا پرچار نہیں کیا جاتا ہے، صابر پاک کے عرس کا پرچار نہیں کیا جاتا ہے، وارث پاک کا عرس کا پرچار نہیں کیا جاتا ہے۔ ارے دیوانے برسوں سے انتظار کرتے ہیں تب غریب نواز کا عرس آ جائے، ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں، صابر پاک کا عرس آئے، ان کی بارگاہ میں ہم چلے جائیں، بغیر بلاوے کے امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح ولیوں کی بارگاہ میں لوگ چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس لیے ان کی محبت پیدا کرنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، اللہ نے خود ولیوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی ہے۔ اس لیے میرے پیار اسلامی بھائیوں، ٹائم کی قلت ہے، آپ کو بتانا صرف یہی ہے، آپ کا جلسہ کامیاب ہو رہا ہے اور کامیابی کی منزل پر چل رہا ہے۔ آپ نے بہت بڑے مفتی اور عالم جلیل فاضل کے عمدۃ البیان حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ کو آپ نے بلایا ہے، اور اس بارگاہ کے اور حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید اکمل میاں صاحب قبلہ کو آپ نے بلایا ہے کہ اس بارگاہ